بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں، کیونکہ صورتحال بالکل بھی نارمل نہیں ہے بلکہ انتہائی خطرناک ہے اور افغانستان کی طرف سے غیر اعلانیہ جنگ چھیڑی جا چکی ہے۔ بالکل جی، غیر اعلانیہ جنگ چھیڑی جا چکی ہے اور افغان سرحد، پاک افغان سرحد پہ افغانستان کے اس پار سے ہماری فورسز پہ، ہماری چیک پوسٹوں پہ، ہمارے شہریوں پہ حملے جو ہیں وہ شدت اختیار کر گئے ہیں، اور یہ حملے جو ہیں یہ اتفاقیہ نہیں ہیں بلکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیے جا رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے نئے مسائل کھڑے کرنے کے لیے ایک نیا منصوبہ سامنے آیا ہے۔ اور اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں ایک نئی جنگ کا سامنا ہے، نئی جنگ، نئی خطرناک جنگ کا سامنا ہے، اور اس لڑائی سے ہم نے کیسے نمٹنا ہے اور اس لڑائی میں ہم نے فتح کیسے حاصل کرنی ہے، یہ ایک مہمہ ہے، کیونکہ ہمارے اپنے اندر بھی خلفشار انتہا درجے کا ہو چکا ہے، ہمارے اندر بھی پولرائزیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے، ہم آپس میں دست و گریباں ہیں، لہو لہان ہیں، ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو ننگا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے آڈیوز ویڈیوز سے کھیل رہے ہیں، اور ہماری بحیثیت قوم ہم انتہائی زوال کا شکار ہو چکے ہیں، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج صبح پھر رات 1 بجے کے قریب دوبارہ 2 چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا، اور افغان فورسز نے بنایا اور 2 چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا، جس میں ہمارا جانی نقصان بھی ہوا، ہم نے جوابی کارروائی بھی کی اور ہمارے جوان افسر زخمی بھی ہوئے۔ یہ ایک سیریس نوعیت کا معاملہ ہے، تو معمولی نہیں ہے، 2 چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ تو اس میں ہماری تیاریاں، اب یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی 2 روزہ، اس میں سر فہرست جو سب سے امپورٹنٹ جو معاملات تھے وہ کور کمانڈر کوئٹہ بلوچستان میں جو ہیں ہمارے آصف غفور صاحب، لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور، ان کی طرف سے جو تصویر پیش کی گئی وہ انتہائی خطرناک، انتہائی خوفناک تصویر تھی، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہاں پہ بہت ہی خستہ حال ہو چکی ہے۔ اور پھر گوادر میں جو ایک انریسٹ پیدا ہوا ہے، بہت ساری جو ہیں یہ آپس میں صرف یہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسے لگ رہا ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں منظم طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور پاکستان کو ایک بار پھر اندر سے کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور باہر سے بھی حملہ آور ہیں۔ یہ ایک نئی شروعات ہیں جنگ کی، اور 9/11 کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس پہ ہم نے بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کی تھیں، جشن فتح بھی منا لیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ جب سے رجیم چینج ہوا ہے اس وقت سے لے کے آج تک یہ معاملہ جو ہے وہ بہت ہی خوفناک حد تک آگے بڑھ چکا ہے۔ ایک اور چیز آپ کو بتاؤں گا، اس کے بعد پھر آپ سے خبریں بھی شیئر کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی اکانومی کی صورتحال بھی بدتر ہے۔ ایک رپورٹ مستند رپورٹ، ہمارے بہت ہی اچھے کولیگ، ہمارے دوست ہیں شہباز رانا، پروگرام بھی کرتے ہیں، آپ ان کو جانتے بھی ہیں، انہوں نے ایک خبر دی ہے، اور وہ خبر میرا خیال ہے ہوش اڑانے کے لیے کافی ہے۔ اس میں کہ حکومت جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اور ڈالر جو ہے وہ پھلوں کے کریٹوں میں، یعنی کہ یہ جو کنو جس میں ہوتے ہیں جاتے ہیں، پھل جاتے ہیں، وہ پیٹیاں جن کو عرف عام میں کہا جاتا ہے، ان پیٹیوں میں پھل کے بجائے ڈالر سمگل ہو رہا ہے پاکستان سے افغانستان کی طرف۔ یہ پوری خبر آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ہمارے گرتے جا رہے ہیں، اور مارکیٹ سے ڈالر اس وقت نہیں مل رہا۔ 260 روپے کا ڈالر، 255 روپے کا، 270 روپے کا، جو جس کے منہ میں ہے وہ کر رہا ہے، اور لوگ بینکوں سے پیسے نکلوا کے اس کو فورن کرنسی میں کنورٹ کروا کے اپنے گھروں میں محفوظ کر رہے ہیں، یا پھر سمگل ہو رہا ہے ڈالر یہاں سے پاکستان سے جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے لوگ گولڈ خرید رہے ہیں، بینکوں سے پیسہ نکلوا رہے ہیں اور بینکوں میں پیسہ جمع بھی نہیں کروا رہے، اور یہ اتنا زیادہ کیوس ہے، اور یہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ خبر آپ کو میں بتا دوں کہ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر وہ کہتے ہیں جی مسلسل کم ہو رہے ہیں، اس کے باوجود یعنی کہ کم ترین سطح پہ ہمارے ڈالر اس وقت زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، لیکن اس کے باوجود حکومت ڈالر کی سمگلنگ روکنے میں مکمل طور پہ ناکام رہی۔
डॉलर किन्नुओं के क्रेट्स में कानून नाफिज करने वाले इदारों की मिली भगत से अफगानिस्तान जाते रहे। ये इंकशाफ एक इजलास में सामने आया, जिसमें यह बात भी सामने आई कि कस्टम्स एक्ट सरहद पार करेंसी का बहाव रोकने के लिए नई पाबंदियों से मुताबिकत नहीं रखता, जिससे स्मगलरों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात के इंदराज में भी रुकावट पैदा हुई। और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ये बात एक अहम तरीन इजलास में बताई और वजीर खजाना साहब को बताई, और लेकिन इसके बावजूद कोई तब्दीली नहीं आई। और अगली बात, सिर्फ डॉलर ही नहीं बल्कि गंदम स्मगल हो रही है, और गंदम इस वक्त पाकिस्तान में 110 रुपए गंदम और 140 रुपए और 150 रुपए आटा पहुंच चुका है। और ये सारी गंदम अफगानिस्तान जा रही है, बड़े बड़े कंटेनर्स पे जा रही है, ट्रकों पे जा रही है, आटा भी जा रहा है। लेकिन हम अपनी दाखिली ज़रूरियात अपने पाकिस्तान के अवाम को तो हमने एक मुसीबत में डाल दी है, उनको फाकों पे ला रहा है। लेकिन आटा जा रहा है, सब चीज़ें जा रही हैं, वो इसलिए जा रही हैं कि माल आ रहा है। स्मगलिंग जब होती है तो माल पकड़ते हैं, और जो ताजिर हैं वो भी पैसा कमा रहे हैं, और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे जो सरहद पे बैठे हैं वो भी पैसा कमा रहे हैं। सिर्फ गंदम ही नहीं बल्कि खाद, हमारे यहाँ किसान कितना शोर मचा रहा है कि उनको खाद नहीं मिलती, और खाद मिलती है तो ब्लैक में मिलती है और महंगी मिलती है। तो खाद भी अफगानिस्तान जा रही है, और हमें अफगानिस्तान से क्या मिल रहा है? अफगानिस्तान से हमें हमले मिल रहे हैं, हमारे जवानों को शहीद किया जा रहा है, हमारे अफसरों को शहीद किया जा रहा है, हमारे शहरियों को शहीद किया जा रहा है। पाक अफगान जो सरहद बाढ़ है, पाक अफगान सरहद पे बाढ़ है, उसको खड़ा जा रहा है। हमारे लिए नए नए चैलेंजेस किए जा रहे हैं अफगानिस्तान ने। हमें जो वहाँ से वो कर रहे हैं एक्सपोर्ट, अफगानिस्तान वाले जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हमें दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उनको फुल फ्लेज सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारा इस वक्त सूरत हाल है। और इस इजलास में और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई। तो ये एक है इंतहाई गंभीर तस्वीर है, कोई अच्छी तस्वीर नहीं है कि हमारे यहाँ कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, रिट ऑफ स्टेट नहीं है। रूल ऑफ लॉ तो खैर बहुत दूर की बात है, वो तो उसका तो हमने जनाजा खुद ही निकाल दिया NRO 2 में। लेकिन ये चीज़ है इस वक्त, और जो सुबह मैंने आपको बताया, और इस वक्त बलूचिस्तान पाक अफगान बॉर्डर, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा, खासतौर पर बलूचिस्तान, वहाँ पे तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वहाँ पे ज़िंदगी इस वक्त किस नौइयत की है। बहरहाल ये चीज़ें चल रही हैं जी। और हमारे यहाँ एक और अब इसके लिए अब ये भी बहस चल रही है कि जो है मईशत मजबूत कैसे होगी। और हुकूमत जो है इस वक्त हमारी मरासला सरकार, वो रोज़ कोई ना कोई लॉलीपॉप दे रहे हैं हमारे वज़ीर ख़जाना जो हैं, और गारंटीज देते हैं कि जी बिल्कुल आज के बाद बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा, डॉलर कंट्रोल में रहेगा, और मैं आ गया हूँ, डॉलर आ गया, डॉलर और डॉलर एक साथ नहीं चल सकते। ठीक है जी, वो कहते हैं, उन्होंने कहा मैं ये कर दूंगा। और हमारे साबिक जो DG SPR हैं उन्होंने भी ये खुशखबरी सुनाई दी थी। बहरहाल ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट इस वक्त ऑडियोज वीडियोज़ का खेल खेल रही है। और जो मेरी इत्तला के मुताबिक, चलें ये खबर फिर आपको दूंगा, क्योंकि अच्छी खबर ही देनी चाहिए, गंदी खबर का क्या फ़ायदा, सिवाय इसके कि जी कुड़ेगा आपका भी और पाकिस्तानियों का भी कि हम ये किस तरफ जा रहे हैं, ऑडियोज़ वीडियोज़ के धंधे में किस तरफ जा रहे हैं, कि अपने सियासी मुखालफिन के लिए अब सिवाय इसके और कुछ भी नहीं रह गया कि आप मटेरियल ख़रीदना शुरू कर दें, आप गंदा मटेरियल ख़रीदना शुरू कर दें। जब नौबत ये आ गई हो हमारी अखलाकियात की और सब कुछ की, तो फिर आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जब आप मार्केट से उठाएं जिनाएं हमें दें, जिस किसके पास है, तो अगर कोई साहब आ जाए, वो बैरून मुल्क भी सफ़र करता है, वो अपने दूसरों के पास भी जाता है, अपने बॉस के पास भी जाता है और बताता है कि ये है मटेरियल, तो कहें यहाँ ख़रीद लेते हैं। तो ये चीज़ें भी हो रही हैं, और आने वाले दिनों में अभी मज़ीद आपको इस तरह का गंद मिलेगा। तो ये तो है हमारी इंटरनल सूरत हाल। मैंने पाक अफगान बॉर्डर पे बता दिए सूरत हाल क्या, ये सारी चीज़ें स्मगलिंग हो रही है। बहरहाल दूसरी जानब क्या चल रहा है? दूसरी जानब ये चल रहा है कि मुतालबा किया जा रहा है कि आम इंतखाबात का, आम इंतखाबात के लिए सोचा गया, और इसके अलावा कोई हल नहीं था। सोचा गया, सोचने के बाद फैसला किया गया और कहा गया कि चलें ठीक है, आम इंतखाबात की तरफ बढ़ते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और प्रेसिडेंट और
ایوان صدر اور ڈار صاحب اور سب کے ذریعے رابطے شابطے آپس میں بھی ہوئے، اس طرف بڑھا جا رہا تھا۔ لیکن درمیان میں پھر پاکستان پی ڈی ایم جو ہے وہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی ان کے آپس میں اختلافات شروع ہو گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قبل از وقت انتخابات ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے، اور اس لیے وہاں سے مسائل پیدا ہوئے۔ پہلے ادھر سے آئی، اب عام انتخابات ایک سائڈ پہ، وہ الیکشن کیئر ٹیکر سیٹ اپ بالکل نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اب کل جو جی ایچ کیو میں اجلاس ہوا ہے کور کمانڈرز کانفرنس کا، اس میں بھی کافی سنجیدہ باتیں، آنے والے اگلے ویلاگ میں آپ کو مزید کچھ بتاؤں گا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ بہرحال اسپیکر کے پاس جاتے ہیں جی ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ ڈیلیگیشن گیا، اور اس کے بعد ڈیلیگیشن اسپیکر سابق اسپیکر اسد کیسر صاحب، ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری، راجہ پرویز اشرف صاحب سے ملے اور انہیں کہا گیا کہ ہمارے استعفے منظور کیے جائیں اجتماعی طور پہ۔ انہوں نے اچھی چائے پلائی ہے، بسکٹ کھلائے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی پیسٹری ہوتی ہیں ادھر وہ بھی کھلائی ہیں، اور بہت اچھی گپ شپ لگائی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جی استعفے تو منظور نہیں ہو سکتے اور یہ تو ممکن نہیں ہے، میں تو جب تک جو ہے انہوں نے باتوں میں یہ کہا ہے کہ یہ ہے پولیٹیکل ڈیسیشن، آئین اور ضابطے اور وہ ساری باتیں تو اسپیکر صاحب نے ایک سائڈ پہ رکھ دیں، وہ تو صرف میڈیا کی حد تک تھیں کہ آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، قاعدے اور ضابطے کیا کہتے ہیں۔ کیونکہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ جناب وہ پھر آپ نے 11 استعفے جو منظور کیے وہ کیسے منظور کر لیے، تو اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، اور اس کا جواب ان کے پاس بالکل ہی نہیں تھا کہ وہ کیسے، یہ سوال بھی کیا گیا ان سے لیکن اسپیکر صاحب کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ لیکن اب چونکہ پیچھے سے حکم ہے سیاسی جماعتوں کا کہ ان کی پارٹیز کا، مسلم لیگ نواز اور سب کا، کہ آپ کو استعفیٰ منظور نہیں کرنا، کیونکہ استعفے منظور کرتے ہیں تو الیکشن کروانے پڑیں گے، اور اب وقت رہا نہیں، کیونکہ اس سٹیج پہ اگر اسپیکر صاحب نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں 123 سیٹوں پہ، قومی اسمبلی کے 123 سیٹوں پہ استعفے منظوری کا، اور ان نشستوں کو خالی قرار دے دیا جاتا ہے، تو ملک از خود عام انتخابات کی طرف چلا جائے گا، پھر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آدھی اسمبلی جو ہے 272 کل سیٹیں ہیں جن پہ ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے، ان میں سے 123 استعفے آ جائیں تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے، تو اس لیے وہ تو استعفے انہوں نے منظور نہیں کرنے، اور انہوں نے باتوں میں ان کو بتا بھی دیا کہ جناب یہ باہر جا کے اپنے معاملات سیٹ کریں، ہاں آپ واپس آ جائیں قومی اسمبلی میں، واپس آ کے اس کا حصہ بنیں، اور جو پچھلے 9-10 مہینے سے جو ایک نیریٹو ہے، جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان صاحب کا، اس کی نفی کر دیں، آپ آئیں، آ کے بیٹھ جائیں اور استعفوں کو بھول جائیں۔ یہ چیز ہو رہی ہے۔ اور دوسری جانب حکومت کے بارے میں جو بند کمروں میں اجلاس ہو رہے ہیں، ان بند کمروں کے اجلاسوں میں یہ بات واضح طور پہ سامنے آ چکی ہے کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے، موجودہ حکمراں اتحاد، نہ ہی اس کی ول ہے اور نہ ہی اس میں سخت ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی پلان ہے کہ وہ ملک کو بہتری کی طرف آگے بڑھا سکے۔ اس سے آگے کی خبر میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔